علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من امتی ادرکته الصلاة فليصلي، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلی، واعطیت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة۔ رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب التیمم۔ محترم سامعین کرام، طہارت کے سلسلے میں تیمم بھی ایک طہارت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے وضو نہ کر پائے تو وضو کے بدلے میں اس کو تیمم کرنا ہے۔ جو تیمم ہے یہ تیمم باب تفعل سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں بیان فرمایا ہے: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی جو تمہارے مال ہیں اس میں سے خبیث مال کو اللہ کے راستے میں دینے کا قصد اور ارادہ نہ کرو۔ تو یہاں پر تیمم کا مطلب قصد اور ارادہ کرنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں پاک مٹی کے ذریعے سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرنے کا نام تیمم ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کو مشروع قرار دیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں یعنی حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کو دین اسلام کے اندر مشروع قرار دیا ہے، یعنی یہ شریعت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا: وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں نکلے ہوئے ہو یا تم اپنی قضاء حاجت کو یعنی حاجت کو پوری کر کے آئے ہو یا اپنی بیوی سے مل کر کے آئے ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور پاک مٹی سے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اگر وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو اور آدمی اگر کسی وجہ سے اس کے اوپر وضو یا غسل واجب ہو جائے تو ایسے آدمی کو تیمم کر لینا چاہیے، تیمم سے اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اور صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ سامعین اکرام، سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی فتاوی اللجنۃ الدائمہ کے زیر نگرانی کتاب تیار ہوئی ہے، فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، والم نمبر 5 پیج نمبر 331 پہ اہل علم جو کبار علماء کرام ہے ان کے دستخط کے ساتھ فتویٰ ہے کہ تیمم اس آدمی کے اوپر واجب ہے جس کے پاس پانی نہیں ہو، یعنی پانی اس کو مل ہی نہیں رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، اس کے اوپر تیمم کرنا واجب ہے۔ یا ایسا آدمی پانی تو موجود ہے لیکن پانی کو استعمال کرنے سے وہ عاجز ہے۔ مثال کے طور پر اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ گھر میں لاک ہو گیا ہے، گھر میں پانی نہیں ہے لیکن بازو والے گھر میں پانی ہے اور وہ گھر کو کھول کر کے نہیں جا سکتا ہے، یا پھر کسی بیابان کے اندر ہے اور وہیں پر ایک کنواں ہے، باوڑی کے اندر پانی ہے لیکن پانی اندر سے کیسے نکالے، اس کے پاس کوئی اس کا سادھن، کوئی اس کے پاس اس کا طریقہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی تیمم واجب ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس پانی تو موجود ہے، مثال کے طور پر گھر میں پانی ہے، نل کے اندر پانی آ رہا ہے یا دوسری جگہ پر پانی رکھا ہوا ہے، پانی کو وہ لے بھی سکتا ہے لیکن پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر تیمم کرنا واجب اور ضروری ہے۔
محترم سامعین اکرام، ہمارے ہاں جو تیمم ہے یہ صرف ہماری امت کا خاصہ ہے. ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا تیمم نہیں تھا. تیمم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، اور یہ امت کے لیے خاص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، آپ کی امت کے لیے خاص ہے. آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے اور ان کی جو امتیں گزری ہیں ان کے ہاں تیمم نہیں تھا. اللہ نے تیمم کو ان کے لیے مشروع نہیں قرار دیا تھا. دیکھیے حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح البخاری کتاب التیمم یعنی تیمم کے متعلق احکام و مسائل یعنی تیمم کے بارے میں جو بیان ہوتا ہے اس سلسلے میں جو حدیثیں لائے ہیں اس میں سے ایک حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. دیکھیے پہلی چیز کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت پر بذریعہ روب میری مدد کی گئی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دبدبا پوری دنیا میں اس قدر پھیلا کہ اگر 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا جائے تو وہاں تک کہ لوگوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. دوسرا یہ کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنایا. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے علاوہ ایسا کسی شخص کو نہیں تھا، صرف میری امت میں. اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب میری امت میں سے جس شخص کو نماز کا وقت آ جائے اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے. اب کہیں پر بھی ہے، اب یہ ہے نا ہم لوگ الحمدللہ مسجد کے اندر رہتے ہیں تو بہت سارا اہتمام کرتے ہیں، یہ چٹائی بچھا لیتے ہیں، جانماز بچھا لیتے ہیں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. اگر زمین پاک ہے آپ وہاں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی مسجد کے بازو میں روڈ ہے، یہ سڑک ہے، سڑک پہ اگر آپ دیکھیے بظاہر کوئی گندگی نہیں دکھ رہی ہے، مٹی ہے، دھول ہے، آپ وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ دل سے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ یقین کرنے کی بات ہے. ابھی بہت سارے لوگ دل سے سوچتے ہیں کئی کو کیوں، ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے لیے میری امت کے لیے پورے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا اور پورے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا. لہذا ایک آدمی اگر ایسے بیابان میں جاتا ہے جہاں پر اس کو مسجد میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، خالی زمین ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ زمین پہ ایک بار ہاتھ مارے گا، پھونکے گا، چہرے کے اوپر ملے گا، ہاتھ کے اوپر ملے گا اور اسی زمین پر نماز پڑھ لے گا. اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں، اس کو مسجد کی بھی ضرورت نہیں، اس کو چٹائی کی بھی ضرورت نہیں، زمین کے اوپر کچھ بچھانے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اب میری امت میں سے جس شخص کو نماز کا وقت آ جائے، جہاں پر آئے وہیں پر وہ نماز پڑھ لے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. محترم سامعین کرام، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری یہ کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے. مال غنیمت جو جنگوں میں لڑنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے خاص ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے اور جتنے بھی ان کی امت ہیں ان کے لیے مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال نہیں قرار دیا تھا. اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. چوتھی یہ کہ مجھ کو شفاعت دی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ دیا. قیامت کے دن جو سفارش ہوگی، تمام نبیوں کے پاس سے چکر لگا کر کے گھوم کر کے چلے آئیں گے، لاسٹ میں سفارش کون کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچویں یہ کہ پہلے نبی جو تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے. اب جیسے ٹپٹور ہے، ایک بستی ہے، یہاں کے لوگ ہیں، بس نبی ایسے ہی لوگوں کے لیے آتے تھے، ایک قوم کے لیے آتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دنیا کے لیے، پورے انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. تو دیکھیے اس میں 5 ایسی خاص چیزیں ہیں جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ہے. اس میں سے کیا ہے؟ تیمم کرنا، جو اس امت کو ملا، اس سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں ملا. محترم سامعین کرام، تیمم کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل
اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔